بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين. صدق الله العظيم. ما شاء الله. أحسنت. جميلة جدا جدا. جزاكم الله خيرا. أحسنت. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام عزیز علماء کرام اور عزیز طلباء، حضرت قاری صاحب کی تلاوت کے بعد ہماری تلاوت کی کوئی ضرورت نہیں، چونکہ قاری صاحب اتنا اچھا پڑھ رہے دل کے اوپر حجت تعلیم ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ مزید ترقیات سے مالا مال کرنا. عمومی طور پر ہمارا نہیں اس وقت اچھل رہا ہے جبکہ ہمارے کوئی طلبہ پڑھتے ہیں. کل رات سے اللہ کا فضل ہے کہ جامعہ کے طلبہ جو پڑھتے الحمدللہ الحمدللہ دل سے ہم کہہ رہے تھے، خوشی ہو رہی اور انتظامیہ کے لیے بھی دعائیں ہو رہی ہیں. الحمدللہ انتظامیہ بھی قرآن کی طرف متوجہ. ایک بات یاد آئی جب درخواست کی گئی کہ کچھ بات کہیں. ہم جامعہ لیول گجرات سے پانی میں اس کی تاریخ میں بڑا ایک واقعہ، بہت پہلے کا واقعہ ہے کہ جس زمانے میں شروع میں ابتدا میں حضرت مولانا سید احمد مظلوم رحمۃ اللہ علیہ مخبیر بنے. تو ابتدائی زمانے کے اندر جامعہ لیول میں بھی کچھ ترکیب 6 سے 7 مہینے کی تنخواہ استادوں کی رکی ہے. حال یہ بڑھتا چلا گیا، مطبخ کا بھی نظام درم ہونا شروع ہوا. جامعہ کے مدیر صاحب ہیں رحمۃ اللہ علیہ، غالباً مولانا بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ
وہ ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لے جاتے ہیں۔ جامعہ کے لیے خط لکھا کہ جامعہ کے حالات ایسے ہو چکے ہیں، دعا فرما۔ وہاں سے حضرت نے خط لکھا، ہمارے اس زمانے میں ہم لوگ تو کیا کرتے، ہمارے جیسوں کے پاس کوئی ایسی بات ہوتی تو علاقے کے مالداروں کی طرف ہماری توجہ جاتی کہ فلاں پارٹی کے پاس چلے جاؤ، فلاں ماموں کے پاس چلے جاؤ، وہ آپ کی مدرسے کی تنقید کو دور فرمانا۔ لیکن مولانا بدر عالم بیٹھے رحمۃ اللہ علیہ جامعہ کی تاریخ میں یہ خط لکھا ہوا ہے، انہوں نے وہاں سے خط لکھا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جامعہ قرآن کریم کی تعلیم کی طرف متوجہ تھی، جس کی وجہ سے یہ حال بنا۔ خط آنے کے بعد مدین صاحب نے اس پر غور کیا تو حقیقت بات ہوتی، اس میں حضرت نے لکھا بھی تھا کہ اگر قرآن کریم کی تعلیم پر توجہ دی جائے تو خود بخود پیسہ آنا شروع ہو جائے گا اور مدرسے کی تمام ضرورتیں اللہ تعالیٰ قرآن کی برکت سے پوری فرمائے۔ خط آنے کے بعد مدین صاحب نے اس طرف توجہ کی، اللہ کا فضل ہے، جو تنقید تھی جو دور ہوئی اور اس وقت کے اندر حالات بدل گئے۔ ہم سب کا قرآن کی طرف متوجہ ہونا اور حقیقت میں قرآن کی سیرت اور تجوید کے ساتھ قرآن کی پڑھنے کی طرف متوجہ، یہ ہم سب کے لیے بہت اچھی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرمایا من تعلم القرآن وعلمہ، آپ طلبہ بھی ماشاءاللہ بڑے خوش نصیب ہیں اور نظامیہ بھی بڑے مبارکباد ہے کہ وہ حضرات بھی آپ کی توجہ کی طرف توجہ کر رہے ہیں اور آپ بھی ان کی فکروں کے ساتھ اپنی فکروں کو ملا رہے ہیں۔ دائیں دو ہاتھ سے بچتی ہے، ایک ہاتھ سے بھی بچتی ہے۔ ایک ہاتھ اگر چلتا ہے تو وہ ہوا میں خالی گھومتا ہی رہتا ہے، جب دو ہاتھ ملتے ہیں تو کہانی بچتی ہے۔ جانبین کی محنتیں متوجہ ہوتی ہیں تو نتائج آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات مزید ترقیہ سے مالا مال فرما۔ مولانا شیخ علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات میں پڑھا، حضرت فرماتے ہیں کہ جس علاقے میں قرآن کریم کی تعلیم سیرت کے ساتھ ہوگی ان علاقوں میں سے تمام فتنے اور تمام آزمائش خود بخود راستہ رہے۔ آج زمانے میں جتنے بھی حالات ہیں اگر اس کا ہم دیکھیں تو ہم سب یہ سب قرآن کی طرف جو متوجہ ہونا ہے تو قرآن کے جو حقوق ہے اور قرآن کا اولین جو حق ہے وہ قرآن کریم کو سیرت کے ساتھ پڑھنا۔ قرآن کو جلدی پڑھنا ہی کمال ہے، قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ عمدگی کے ساتھ پڑھنا یہ کمال ہے۔ اس لیے ماشاءاللہ اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کو اچھے لہجوں سے بھی پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں آواز دی ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان آوازوں کو ہم قرآن کریم کے لیے قربان کریں، یہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی صحیح معنوں میں شکر گزار۔ ایک اور بات کہہ کر اپنی بات کو میں کروں گا، مولانا منظور احمد مومانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ وہ فرانس گئے، تو وہاں پر اپنا کام نمٹا کر کسی ایک پارک میں ٹہلنے کے لیے وہ شام کے وقت گئے۔ فرانس میں ایک ایسی لوبی ہے کہ جہاں پر مسلمانوں کا نام لینا مشکل تھا اس زمانے میں۔ حضرت کہتے کہ میں اس
بعد میں گیا تو ایک بینچ پر میں نے ایک آدمی کو میری ایک کتاب اسلام کیا ہے وہ پڑھتے ہوئے دیکھا، تو اس آدمی کی محبت میرے دل میں بس گئی۔ میری کتاب اتنی دور وہی اجنبی آدمی پڑھتا ہے، وہ ایک اجنبی آدمی تھا، اس کے حال میں نے اپنی کتاب پڑھتے ہوئے دیکھا تو میرے دل میں اس کی محبت بس گئی اور بیٹھ گئی۔ حضرت یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ واقعہ لکھ کر اگر ہم اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھیں گے، اللہ کی کتاب قرآن کریم کو پڑھیں گے تو اللہ کے وہاں ہمارا کتنا مقام ہے۔ ایک آدمی اپنی کتاب کو کسی کے ہاتھ میں دیکھتا ہے تو اس کے دل میں اس کی محبت بیٹھ جاتی ہے۔ تو اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنا چاہتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والے ہی اللہ تعالیٰ سے محبت اور عشق کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے عشق تو کافی دنیا کی چیزوں سے ہی ہوتا ہے، اصل تو جو عشق ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا کرنے کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت، اور قرآن کریم کو بھی اس طرح پڑھنا جیسے کہ قرآن کریم کا نزول ہوا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن کریم اسی طرح تھا جس طرح قرآن کریم کا نزول ہوا۔ اس لیے ماشاءاللہ آپ تمام کے تمام حضرات بڑے مبارکباد ہیں کہ آپ لوگوں کا راز سے ہم سن رہے ہیں۔ ماشاءاللہ قرآن کی طرف متوجہ ہیں آپ حضرات، اور میں یہاں کے مدرسین کو بھی مبارکباد دے رہا ہوں اور اس نظامیہ کو مبارکباد دے رہا ہوں، اور آپ تمام حضرات کو مبارکباد دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام کی کوششوں کو، کاوشوں کو، جد و جہد کو قبول فرماوے اور دنیا کا اور آخرت کی بلا اور کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، اللهم لك الحمد كما انك تصلي وسلم على محمد كما انك وقعتنا مع شريك له والمغفرة، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم تحنن على محمد وعلى ال محمد كما تحننت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم ترحم على محمد وعلى ال محمد كما ترحمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم سلم على محمد وعلى ال محمد كما سلمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا متقبلا ونداء من كل داء، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب اجعلني مقيم الصلاة ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وظالمنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا
الإسلام ومن توفيته منا فهو الإيمان اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا ربنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت إنه لا يذل من واليت إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي الكريم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزد قصدهم وألقي في قلوبهم الرعب وأنزل بهم بأسك الذي لا تغفر عن القوم المسلمين اللهم خذهم أقنع دين مقتدر اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين في الصدور اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والكلمة والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك من الخير مع سألك من نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من الشر ما استعان منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك الفلاح ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أمر وصلى الله تعالى على الخلق سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته. Jazakumullah khairan. Sebenarnya damai. Apa sih kita beda?